یہ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے والے لوگ کون ہیں؟ اور یہی اس آیت کے بارے میں کہ خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے والے آخر لوگ کون ہیں؟ تو فرمایا الذین، یہ وہ لوگ ہیں یظنون انہم ملاقو ربہم، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو اس بات کا خیال رکھتے ہیں، اس بات پر یقین رکھتے ہیں، اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی دن اور ایک نہ ایک دن اپنے پروردگار سے جا کر ملنے والے ہیں۔ وَإِنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور اس بات پر بھی یقین رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ ایسے لوگ جب نماز پڑھتے ہیں تو وہ نماز ذریعہ بنتا ہے دین کے راستے پر چلنے کا، اور دین کے راستے پر چلنا آسان کر دیتی ہے۔ جو فرائض اور حکم دیے گئے ہیں ان پر عمل کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ یہ ہے اس آیت کا مطلب۔ تو اب میں اپنی آخری بات یہاں پر رکھ کر اس کو ریپ اپ کرتی ہوں، اور اس بات کو ضرور غور سے سنیے گا کہ 3 چیزیں یاد رکھنے کی ہیں۔ 3 چیزیں: صبر اور نماز میں خشوع و خضوع۔ صبر کی وجہ سے دل مضبوط ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، کڑوی بات پہ صبر کریں گے تو کیا ہوگا؟ دل مضبوط ہوتا ہے۔ اور نماز کی برکت سے اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ نماز میں خشوع و خضوع نہیں تو وہ نماز غفلت والی نماز ہے، اور وہ غفلت پھر نماز سے نکل کر زندگی میں شامل ہو جاتی ہے۔ لازمی بات ہے جب خشوع و خضوع ہوگا تو خیر اس کی تو بات ہی الگ ہے، لیکن اگر نماز میں خشوع و خضوع نہیں ہے تو وہ غفلت بن جاتا ہے، اور پھر وہ غفلت جب نماز میں شامل ہو جائے تو وہ غفلت انسان کی نماز سے نکل کر پھر زندگی میں شامل ہو جاتی ہے۔ اور اگر نماز میں خشوع و خضوع شامل ہے تو صبر اور نماز، یہ دونوں چیزیں پریشانیوں کو برداشت کرنے پھر انہیں دور کرنے میں سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ تو صبر سے کام لیں، نماز ادا کریں، نماز میں خشوع و خضوع لائیں، پھر دیکھیں زندگی میں کتنی سکون اور کتنی آسانیاں پیدا ہو جائیں گی، ہر راستہ آسان ہو جائے گا انشاءاللہ۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، آمین یا رب العالمین۔